جہاں بے جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. قال جل وعلا في القرآن العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر حفت الجنة بالمكاره حفت النار بالشهوات رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی نامراد بیکار برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری بھلائی، ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے ہمارے آخری نبی تاجدار بطحا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار پانی کے اندر مبعوث کیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی تاجدار بطحا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر
बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेला, बर्दाश्त किया और हम तक इस्लाम को पहुंचाया। दोस्तों और बुजुर्गों, आज 28 अगस्त 2015 है। इससे पहले खुतबे जुमा में मैंने आप लोगों के सामने करीबन 6 खुतबे जुमा जहन्नम के ताल्लुक से बात की थी और आज इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के ताल्लुक से बात की जाएगी। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन कौन सी सिफ़तों को रखा है, उसके अंदर क्या क्या इनाम, क्या क्या इकराम रखे हैं और जन्नत में कौन जाएगा, ये तमाम बातें कुरान और हदीस के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बातें की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले कहने वाले को फिर तमाम सामीईन को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों और बुजुर्गों, आज करीबन 6 महीने से मैं खुतबे जुमा पढ़ा रहा हूँ। पहले शुरू में नमाज के ताल्लुक से बात की गई थी, फिर बाद में पर्दे के ताल्लुक से बात की गई थी, उसके बाद फिर मौत के ताल्लुक से मैंने बात पेश की थी, उसके बाद फिर कब्र के ताल्लुक से बात की थी, उसके बाद जहन्नम के ताल्लुक से और आज जन्नत के ताल्लुक से बात पेश की जाएगी। लेकिन अपने खुतबे जुमा को शुरू करने से पहले कुछ वाज़ो नसीहत में बयान कर देना चाहता हूँ। हम आपको इतने दिनों से कुरान और हदीस की बात बतला रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया है? हमें सोचना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, बस शॉर्टकट में कि यहाँ की मस्जिदें जो हैं वह बिल्कुल वीरानी रहती हैं। यहाँ पे अजान देने वाला कोई नहीं होता है, नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आता है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो। दूसरे लोगों की बात छोड़िए, मैं बिला खौफ बिला खतर, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं किसी से चंदा मांगने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मैं हक बात पेश करूंगा। यहाँ के जो मस्जिद से, मदरसे से ताल्लुक रखने वाले इंसान हैं, उनको भी ये हिम्मत नहीं होती है कि वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, वो भी मस्जिदों के अंदर आकर के अजान दिया करें, नमाज पढ़ा करें। उनको भी इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये बात मैं भी आज क्लियर तौर पर कह देना चाहता हूँ कि जब तक इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मैं रहूंगा, अगर किसी का इंतकाल हो गया, अगर किसी की मैयत हो गई और अगर वो बेनमाजी इंसान है, अगर वो मर गया है, तो मैं भी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने आप को मुसलमान कहलाता है। सिर्फ नाम का अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान बनने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए, जहन्नम से आज़ादी हासिल करने के लिए दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी होगी, तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी हासिल करेगा। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सिर्फ 2 ही ठिकाने हैं, या तो इंसान जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में जाएगा। अगर उसने नेक अमल किया है तो जन्नत में जाएगा, और अगर उसने बुरा अमल किया है तो जहन्नम में जाएगा। अभी जहन्नम के ताल्लुक से मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने सुनाई हैं।
کہ جہنم کے اندر کیا حال ہوگا، انسان کا وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے روئے گا، گڑ گڑائے گا، فریاد کرے گا، کہے گا اللہ تو ہم کو جہنم سے نکال دے، دنیا کے اندر مجھے صرف ایک بار بھیج دے، میں تیرے لیے عبادت کروں گا، برا کام نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین صرف ایک بار ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ اور آج جنت کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر کیا کیا انعامات رکھے ہیں، جہنمی لوگوں کا وہ حال ہوگا اور جنتی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ آئیے سب سے پہل قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نبا آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نمازیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، عبادت گزار بندوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وحدائق و عنابا، اور ان کے لیے باغات ہیں اور کھجور ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے کھجور کے باغات، انگور کے باغات اور بہت سارے قسم کے باغات جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ وہ کواعب اترابا، اللہ رب العالمین آگے بیان کر رہا ہے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نوجوان ہم عمر کنواری لڑکیوں کو تیار کر رکھا ہے، اس کے اندر سجا کر کے رکھا ہے۔ وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہوں گے، یہ دنیا کا شراب نہیں، کچڑا شراب جس کو پینے کے بعد انسان اپنے ہوش حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی ماں بہن کو نہیں پہچانتا ہے، اس سے بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایسا شراب نہیں ہوگا۔ شرابن طہورا، وہ پاک شراب ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کو صرف جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور جنتی اس کے اندر نہ کسی لغو اور بیہودہ بات کو سنیں گے اور نہ جھوٹی باتوں کو سنیں گے اور نہ جھوٹی باتوں کو کہیں گے۔ دنیا کے اندر انسان جھوٹی باتوں کو پیش کر کے انسان کو ہنساتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کے جنت میں انسان جنتی آدمی نہ وہاں پہ جھوٹی باتیں کرے گا اور نہ بیہودہ باتیں سنے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے۔ جو جنت کے اندر جائے گا وہ دیکھے گا، وہ سوچے گا، انسان جتنا سوچ نہیں سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بہت سارے انعام اور اکرام کو رکھا ہے۔ اور آئیے میں دوسرے آیت کریمہ کی طرف چلتا ہوں۔ سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 10 سے لے کر کے 40 تک اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون السابقون، کہ سبقت کرنے والے لوگ سبقت کر لے گئے، یعنی جو لوگ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہی لوگ آگے بڑھیں گے۔ دنیا کے اندر جنہوں نے عبادت کی اللہ رب العالمین کی، وہی لوگ کل قیامت کے دن جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے۔ اولئک المقربون، اور یہی لوگ یقیناً تقرب حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ فی جنات النعیم، اور وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور بہت بڑا گروہ اگلے حصوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے گروہ کے لوگ پچھلے حصوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یعنی جنت کے اندر لوگ تکیہ لگائے ہوئے سونے کے جو تار ہوں گے ان تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ متقین علیہ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے ارد گرد تکیہ لگا کر کے سونے کے تختے پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنتی آدمی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہم کاٹ کا چارپائی بناتے ہیں، لکڑی کا تختہ بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنتیوں کے لیے سونے کے تارے سے بنے ہوئے تختے پر ان کو بیٹھائے گا، اور جنتی لوگ سونے کے تختے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو اس تختے کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، بنے ہوئے ہوں گے،
اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے ارد گرد چھوٹے بچے چکر لگاتے رہیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ان کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے. بے اکواب و اباریق و کاسم من معین، اور وہ لوگ بھرے ہوئے جام، آب خورے، شربت لے کر کے اور جام شراب چھلکتے ہوئے وہ جنتی لوگوں کے سامنے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے. کسی کو کوئی ضرورت ہے وہ لوگ پورے جنت کے اندر چکر لگائیں گے ان کے ارد گرد، اور وہ لوگ پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. لا يصدقون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب کو پی کر کے ان کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس شراب کو پی کر کے نہ ان کے سر میں کبھی درد ہوگا. لا يصدقون عنها ولا ينزفون، اور نہ کبھی ان کے ہوش اڑیں گے، ان کے سر میں درد نہیں ہوگا. دنیا کا شراب پی کر کے انسان اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ شراب پیے گا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کے ہوش نہیں اڑیں گے، وہ ایسے ہی رہیں گے جیسے کہ انہوں نے کوئی شراب پیا ہی نہیں ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے من پسند کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے. ان کو جو پسند آئے گا وہ لوگ جو چاہیں گے وہی پھل کو توڑیں گے، وہی پھل کو کھائیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت ان کے لیے ان کے من پسند کے پرندوں کے گوشت ہوں گے. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور ہوں گی. حور کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسی عورتوں کو تیار کر رکھا ہے، نہ کسی انسان نے ان کو آج تک دیکھا ہے، اور نہ کسی انسان نے چھوا ہے، اور نہ کسی جنات نے دیکھا ہے، اور نہ کسی جنات نے ان کو چھوا ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون، اور وہ حور ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی کے مانند، یعنی سیپ کے اندر جیسے موتی رہتی ہے سمندر کے اندر چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان حوروں کو جنت کے اندر چھپا کر کے ڈھانپ کر کے رکھے گا. ان کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکے گا، صرف وہ جنتی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے دنیا کے اندر جو تم نے نیک اعمال کیے تھے اسی نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے تمہارا. یعنی دنیا کے اندر تم نے نمازیں پڑھی تھی، یہ تمہاری نماز کا بدلہ ہے. دنیا کے اندر تم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، یہ تمہارے قرآن کے تلاوت کا نتیجہ ہے. اور دنیا کے اندر تم نے زکات ادا کی تھی، یہ تمہاری زکات کا نتیجہ ہے. دنیا کے اندر تم نے جو بھی عبادتیں کی تھی، بہت ساری عبادتیں کی تھی، یہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اور جنتی لوگ نہ اس کے اندر لغو باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں کریں گے. الا قيلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی آواز ہوگی. یعنی کوئی ادھر سے آئے گا کہے گا السلام علیکم، کوئی ادھر سے آئے گا کہے گا السلام علیکم. اللہ رب العالمین سلامتی بھیجے گا، ہر طرف سے سلامتی کی آواز ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام کی آواز ہوگی. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. یعنی جن کے نام اعمال کو اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں کل قیامت کے دن دے گا وہ بہت خوش نصیب انسان ہوگا. سمجھ لو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں جانے کا سرٹیفائڈ کر دیا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کو سند دے دیا ہے. وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، ہمیشہ وہ حوصلہ میں رہے گا، اور وہ خوشی کے مارے اترائے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا. اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے فی صدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بغیر کانٹے دار درخت کے بیریوں میں ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر جو بیر کا درخت ہوتا ہے وہ کانٹے دار رہتا ہے، جنت کے اندر اللہ رب العالمین بغیر کانٹے دار بیر کا درخت تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ لوگ بغیر کانٹے دار درخت کے اندر ہوں گے. وطلح منضود، ان کے آگے پیچھے تہبت کیلا لگا ہوگا، تہبت کیلا ہوگا، بہت سارا کیلا ہوگا. وہ لوگ جتنا چاہیں گے کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے دار درخت ہوں گے. وَظِلٍّ مَمْدُود کا مطلب لمبے لمبے سائے
چھایدار درخت، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے چھلکتے ہوئے پانی ہوں گے، پانیوں کا جھرنا ہوگا جس سے انسان چاہے گا اپنی طبیعت کو خوش کرے گا، اس کے اندر جائے گا، اسی کے اندر نہائے گا، غسل کرے گا اور اسی پانی کو اٹھا کر کے پیے گا۔ وہ پانی نہ کبھی سوکھے گا، نہ کبھی بند ہوگا، نہ کبھی رکے گا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل فروٹ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جنت کے اندر بہت سارے پھل فروٹ ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ پھل کبھی ختم ہوں گے اور نہ اس پھل سے کسی کو روکا جائے گا، یعنی وہ پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی انسان کتنا بھی پھل کھائے گا، کتنا بھی پھل توڑے گا، لیکن وہ پھل ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں پہ نہ کسی کو روکا جائے گا اور نہ وہ پھل کبھی ختم ہوں گے۔ لأصحاب الیمین، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، اور اگلے حصے والے لوگ، بڑے گروہ کے لوگ کیا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑے گروہ کے لوگ، بڑی جماعت کے لوگ اگلے حصوں میں ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جنہوں نے جس طریقے سے جتنا اعمال کیا ہے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ان کو آگے پیچھے کر کے رکھے گا اور جنت میں جانے کی اجازت دے گا۔ یہ ہے سورہ واقعہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے تعلق سے باتیں ذکر کی ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف ایک حدیث سنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2228، حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو مصیبتوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، یعنی جنت کو مصیبتوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے اور مسجد کے ارد گرد چاروں طرف ہم اس میں تار لگا دیں اور اس مسجد کے اندر آنے کے لیے کسی کو وہاں سے اس پار سے گزرنا ہوگا تب جا کے اس مسجد کے اندر آ سکے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس جنت کو بہت سارے مصیبتوں سے گھیر دیا ہے۔ جب تک دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے، جب تک دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان کہلوائیں گے، تب تک اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کو نصیب نہیں کرے گا، ہمارے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ لذتوں کو کنٹرول رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز منمانی انسان کرتا ہے، چاہے غلط ہو، چاہے برا ہو، چاہے اچھا ہو، کوئی بھی انسان اپنے منمانی کا کام کرتا ہے، وہ یہ آگے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ برا کام ہے، ہم اس کے آگے جائیں گے تو برا کام ہوگا، برا عمل ہوگا، یہ ہم نہیں سوچتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم برا کام کر بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ برا کام کریں گے تو جہنم کے اندر سیدھے ہم جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے روک دیا گیا ہے، یعنی جب تک اپنے جذبات کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے ہم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ہمارا ٹھکانہ صرف جہنم ہی جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے آگ سے ہماری گردن کو آزاد فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ہم میں قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر